جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام ملاقات کے ساتھ پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر مختلف شعبہ زندگی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کا مہمان ہوتے ہیں، اور ہم ان لوگوں سے ان کے شعبہ کے متعلق جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور سیم ٹائم ہمارے پاس ایسی پرسنالٹیز آ جاتی ہیں کہ جن کو سن کر اور دیکھ کر یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ان کے لیے فائدہ مند نکل آتی ہیں۔ جیسا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں رحمان فاؤنڈیشن نہ تو کسی تعارف کی محتاج ہے، نہ ہی کسی تعریف کی محتاج ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب اس کو عرصہ دراز سے رن کر رہے ہیں، اور اس فاؤنڈیشن کا جو بیسک کام ہے وہ یہاں پر فلاحی ایک ادارہ ہے یہ، اور جس کو یہ خود چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مددگار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر عموماً میں نے دیکھا ہے کہ بڑی دور دور سے اور مختلف قسم کے جو ممالک ہیں وہاں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں گردوں کے علاج کے لیے، جن کے کڈنیز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں اس ہیلتھ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر سید عامر ہاشمی صاحب، وہ بھی اس رحمان ہیلتھ کیئر کے ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے ان کو جوائن کیا ہے، میرا خیال تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ آج کے وہ مہمان ہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جس مین مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ان کی تھوڑی سی پہلے میں بتا دوں کہ یہ ہارٹ اٹیک جو ہے نا، ہارٹ اٹیک کے بعد جو لوگ ہیں وہ پلاسٹک سرجری اور انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی بائی پاس کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی مہارت سے نوازا ہے کہ یہ مختلف قسم کے اپنے جو ٹریٹمنٹ ہیں اس کے ذریعے ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ وہاں سے واپس لے آتے ہیں۔ تو ان کے پاس یہاں پہ 5 قسم کے جو ہیں 5 طریقوں سے ان کا علاج کیا جاتا ہے، جن میں ان کا سب سے پہلے یہ کہ خون کو صاف کرنا اور خون کو اعتدال پر رکھنا، پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ یورک ایسڈ کے کنٹرول اور اس کی چکناہٹ کو جو ہے اس کو خون سے صاف کرنا، وہ بھی اس کا ایک بڑا اہم جز ہے، کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کولیسٹرول ایک ایسی بیماری ہے جو لاتعداد بیماریوں، دل کی بیماریوں سمیت بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ موجب بنتا ہے، اور وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے چکنی چیزیں وغیرہ کھانے سے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی دوائیوں پر نئی ریسرچ ہے، اور 5واں جو ان کا اہم پہلو ہے جو سال سے دنیا کے اندر جس کے اوپر ایک ابھی تک اگر آپ دیکھیں پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک میں ینگ بھی اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، مثلا ورزش جو ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، جسے ہم کہتے ہیں ایکسرسائز۔ تو ناظرین ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج بھی سب سے پہلے تو ہم آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو رحمان فاؤنڈیشن کو جوائن کرنے کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ جی تھینک یو سو مچ کاظمی صاحب اور آڈینس جو سننے والے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جب AQ خان ہاسپٹل بنا تو آج سے میرے خیال 20 سال پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کی، ڈاکٹر AQ خان صاحب نے، کہ انوگریشن ہے تو آپ آئیے۔ تو میں آیا، میری ڈاکٹر وقار صاحب سے ملاقات ہوئی تقریباً 2 دہائیاں پہلے، 20 سال پہلے۔ تو 2 دہائیاں پہلے میری ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں ابراڈ چلا گیا، کچھ ریسرچ کی، کچھ کام کیا۔ تو دل کے حوالے سے کنسرن میرا یہ تھا کہ اس پر جو کام ہمارا ہونا چاہیے وہ جس طریقے سے ہمارے روز بروز جس شخص کو پوچھو وہ کہتا ہے جی مجھے پاؤں میں درد ہے، میرے سینے میں درد ہے، مجھے جسم میں درد ہے، مجھے یورک ایسڈ ہے، مجھے کولیسٹرول ہے، پانی ہمارا صاف نہیں ہے، ہمیں اویئرنیس پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ جو کہ انٹرو میں آپ نے بتا دیا، تھوڑا میں اس کو ایڈ کر دوں کہ مجھے اس لیے خیال آیا جب میں یہاں آیا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے نوبل کوز کے لیے ڈاکٹر وقار احمد نیاز اور ان کی ساری ٹیم 8 شہروں میں ڈائلسس کر رہی ہے، اپروکسیمیٹلی 100+ لوگوں کا ڈیلی، وچ از گورنمنٹ کے بعد سب سے بڑا نیٹ ورک جو مجھے لگا وہ یہ لگا، اور پچھلے 20 سال سے کر رہی ہے۔ اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو واپس چلا جائے ڈائلسس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو مجھے ارج ملی کہ یہاں میں بھی ان کا ایک پارٹ بنوں اور کچھ ٹائم ان کو دوں۔ جو میری ریسرچ دل کے اوپر ہے، فائٹو میڈیسن جس کو آپ ہربل میڈیسنز کہتے ہیں، جو بالکل لیٹسٹ ریسرچ میں نے سبمیشن کروائی ہے FDA نے، اور ماشاءاللہ FDA نے اپروو بھی کیا اس کو، اور پھر ڈریپ میں بھی ہماری میڈیسن اپرووڈ ہو گئی ہیں۔
تو اس سلسلے میں میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے اس ابتدائی چیزیں جو میرے ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہیں آپ ضرور اس کا بتائیے گا. یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک انسانی جسم کے اندر دل کے وال کے بند ہونے کی ایسی کون سی ریزنز ہیں اور آپ ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح مطلب کر رہے ہیں؟ بڑی ایک حیرت ناک بات ہے. جی تھینک یو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس طرح ہر دوائی ہر مریض کے لیے نہیں ہے، اسی طرح ہر خوراک ہر بندے کے لیے نہیں ہے. ایک چیز جو میرے لیے سوٹیبل ہے، ہمیں پوری نیشن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے. ہمیں جو چیز میرے لیے سوٹیبل ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہ ہو، اور جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے وہ میرے لیے سوٹیبل نہ ہو. تو یہ چیز جب ہم خیال نہیں کرتے اور ہم ایسی چیزوں کو کھاتے ہیں تو یہ کوئی بلاکیج ایک دن میں نہیں ہو جاتی، یہ اس میں کئی دہائیاں لگتی ہیں. اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مس کیلکولیٹ کر جاتے ہیں. ایک اویئرنیس نہیں ہے، سیکنڈ ڈائٹ پلان نہیں ہے، تھرڈ ٹائمنگز ٹھیک نہیں ہے، چوتھا ورک آؤٹ نہیں ہے ہمارا، یعنی ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے کھانے کا. پھر جنک فوڈ، پیزا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے بزرگ تھے آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے، انہوں نے اپنا ایک ڈائٹ پلان رکھا ہوا تھا کہ اس دن کو سبزی بنے گی، اس دن کو دال بنے گی، اس دن گوشت پکے گا. اور آپ بھی چھوٹے ہوں گے میری طرح تو منگل بدھ کو ہی گوشت ملتا تھا. اب یہ حال ہے کہ ڈیلی ہم بریلر کھا رہے ہیں، ڈیلی پیٹزاز کھا رہے ہیں، ڈیلی شاورماز کھا رہے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہر چوتھا بندہ جو ہے دل کا پیشنٹ ہے، ہر چوتھا پنجواں بندہ. کسی کو ہارٹ سفوکیشن ہے، کسی کو اسٹامک سفوکیشن ہے، کسی کا ہارٹ ویک ہو گیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس خون کو جو کہ ان چیزوں سے کنٹامینیٹ ہو گیا ہے اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے جو چکناہٹ ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. اچھا، جو آئل ہم کھاتے ہیں جس سے فیٹس اور ٹرائیگلیسرائڈ ہوتا ہے، ہم پروٹین اور ٹرائیگلیسرائڈ بند کر دیتے ہیں جو باہر سے سورس آنا ہے. اور یہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر ویجیٹیبل، ہر دال، ہر سیلڈ میں، ہر بین میں اللہ تعالیٰ نے خود سے بھی ایک آئل رکھا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے ہی 6 چمک اس کو بھونتے رہیں. آپ اگر اس سے نہیں بھی بھونیں گے اور سمپل واٹر میں، آگے چل کے ہم اس سیریز شروع کریں گے، میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا یہاں اپنے شیف سے کہ کس طرح واٹر بیسڈ کھانا آپ کھا سکتے ہیں جس کا ٹیسٹ ویسا ہی ہوگا جس طرح آپ جو مرضی دیسی گھی ڈال لیں یا جو بھی ڈال لیں وہی ہوگا، لیکن وہ آپ کو مضر صحت نہیں ہوگا. تو اس طرح ہم ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں اور کلینزنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. پھر جیسے کلینزنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے دل کا پریشر کم ہو جاتا ہے. یہ ایک پمپ ہے، اس کو پریشر کم دینا پڑتا ہے. جب یہ ٹاکسک ایجنٹ ہوں گے اور ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہوگی تو دل کو زیادہ زور لگانا پڑے گا. جب دل کو زیادہ زور لگانا پڑے گا تو جو نالیاں ہیں وہ سکڑیں گی. ان نالیوں کے سکڑنے پر ہی سٹنٹ ڈلتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سٹنٹ ڈلنا. وہ نالیوں کے سکڑنے پر جب پمپ کو زیادہ پریشر نہیں دینا پڑے گا تو وہ نالیاں اپنی جگہ پر قائم رہیں گی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک سموتھ بلڈ فلو دیتے ہیں باڈی کو. وہ ہم آپ کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں، ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج سارے آڈینس جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کنورٹ انٹو دی انگلش فار مائی انٹرنیشنل آڈینس، ڈو سیٹل یور لائف اسٹائل. یہ ایک لفظ آپ یاد رکھ لیں، ریممبر اے ورڈ، لائف اسٹائل. لائف اسٹائل ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ہر بیماری سے، نہ صرف دل کی، ہر بیماری سے آپ کو 80% بچاتی ہے آپ کا لائف اسٹائل. اگر آپ کا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے تو میڈیکیشن آپ ساری عمر کر لیں، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے لائف اسٹائل کو نہیں بدلیں گے. یہ بتائیے گا کہ انسان کے جسم کے اندر جو بلڈ پریشر ہے وہ کس وجہ سے بڑھتا ہے اور ساری زندگی اس کو پھر دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، تو اس کی کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر پاکستان کے اندر، میرا خیال بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ بیماری چل رہی ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں دیتے ہیں، پھر انسان جب بلڈ پریشر کی دوائی کھاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اگر بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیماریاں اور جنم لے رہی ہوتی ہیں. کیا اس بات میں کس حد تک حقیقت موجود ہے؟ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی جانب. پروگرام دیکھتے رہیے گا ملاقات. جی ایسا ہی ہے. کوشچن بڑا زبردست ہے آپ کا کہ ساری زندگی شاپر پکڑا ہوا ہے
اور میڈیسن کھا رہے ہیں. مطلب میری جو ریسرچ ہے اور جو میں نے مقالہ اپنا تھیسس پیش کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب بندے کا بلڈ بیلنس ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ٹاکسک ایجنٹ تھے وہ ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں, ایریڈیکیٹ ہو گئے ہیں, اور ہارٹ بیٹ, ہارٹ ریدم اور ہارٹ کی ایشوز اس کے ریزالو ہو گئے ہیں, تو پھر اس کو دوائی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہماری جو طریقہ علاج ہے, ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے, اس میں آپ ایک سیٹ ٹائم کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں, اس کے بعد اپنی ڈائٹ سے, اپنے لائف سٹائل سے, اپنی ایکسرسائز سے, اپنی بریدنگ سے, اپنے پانی کے یوزیج سے ہم آپ کو سارا گائیڈ کرتے ہیں. آپ کو پھر لائف میں نہ بلڈ پریشر کا پرابلم آتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں ریورٹ ٹیکنالوجی, جو دنیا میں بڑی مشہور ہے. جو گوگل کر کے دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کو کہ ریورٹ میتھڈالوجی کیا ہے, کسی چیز سے ریورٹ کرنا. یہاں پر پرابلم اویئرنیس کی ہے کہ اگر آپ نے کسی بلڈ تھینر یوز کیا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں, تو ساری زندگی ہی آپ کھاتے رہتے ہیں, اس سے پھر آپ کی امیونٹی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے, آپ کے جگر پر اثر پڑتا ہے, آپ فیل کرتے ہو کہ میں دل کا مریض ہو گیا ہوں. تو حالانکہ نئی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو 100% جو ہے, اگر 80% بھی والو آف کے بند ہیں, آنیسٹلی بتا رہا ہوں, آپ اس کو ریسرچ کر کے دیکھو, چیک کریں تمام آڈینس, 80% بھی والو بند ہیں تو وہ بھی ریورسیبل ہے. اب اس سے زیادہ آپ کو کیا گڈ نیوز ہو کہ آپ کے پاکستان میں 8 شہروں میں ہم اویلیبل ہیں. آپ جس شہر میں آنا چاہیے, نیچے سلائڈ چلے گی, آپ کو شہروں کے نمبر, ڈیٹ, ٹائمنگ آپ کو اویلیبل ہیں. Inshallah, coming soon, I'll be there in each city for you people to check you and to guide you with a diet chart, with your plan, with your phytomedicines, herbal medicines, اور اس کے بعد جس کا سائڈ ایفیکٹ کو نہیں ہے. جی پلیز. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ وال جو ہیں وہ آپریشن کے بغیر آپ لوگ کیسے کھول لیتے ہیں؟ کیونکہ بغیر آپریشن کے وال کا کھلنا ایک ناممکن سی بات ہے, لیکن بقول آپ کے کیا آپ بغیر وہ آپریشن کے وال کھول لیتے ہیں؟ اصل میں جب ہمارا خون صاف ہو جاتا ہے تو یہ جو نالیاں ہیں یہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اندر سے. تو ہم جو میڈیسن دیتے ہیں وہ میڈیسن کا کام یہ ہے کہ اس کی انٹرنل لائنز کو جو ہارڈن ہو جاتی ہیں اس کو سافٹن کرنا. اچھا, جب وہ نالی یوں چپک جاتی ہے اسٹنٹ ڈالنے سے ہی, اس کو تھوڑی دیر تک تو ہوتا ہے, پھر آپ کو 2 سے 4 اسٹنٹ ڈلوانے پڑتے ہیں, 4 سے 6, 6 سے 12. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی انٹرنل لائننگ کو سافٹ کرتے ہیں, اور اس سے آپ کا جب آپ بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ آپ اگر دیکھیے تو یہ والا میکنزم ہے, دس از, تو اس سے ہماری وہ جو پچکی ہوئی نالی ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے, جو کہ اب تو سائنس نے ثابت کر دیا, ہر بندہ اب تو دیکھ سکتا ہے ریسرچ جا کے. FDA نے اپروو کیا ہوا سسٹم کو, ہماری میڈیسن کو, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اپروو کیا ہوا ہے, WHO نے جو ہم دوائیں استعمال کر رہے ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس نے اپروو کیا ہوا ہے. گڈ نیوز یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ابھی اپنی دوائیوں کے حوالے سے بتا دیا کہ آپ کی جو ہربل میڈیسن ہیں وہ ساری کی ساری اپرووڈ ہیں, اور وہ دوائیاں ظاہر ہے جب ان کے پاس جاتی ہیں وہ پورے ریسرچ کے بعد ہی اپروو کرتے ہیں. WHO تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے. میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک ینگ جنریشن کے اندر جنک فوڈ کا ایک بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے. آپ جگہ جگہ دیکھیں آپ کو جنک فوڈ کے سینٹرز ملیں گے, اور اسٹوڈنٹ سمیت جو ینگ جنریشن کے بہت سے بچے بچیاں وہ کھاتے ہیں, اور پھر سونے کا, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار ان کا تبدیل ہو چکا ہے, اور پھر برائلر جیسی جو ایک گوشت ہے وہ بھی کھایا جا رہا ہے بہت زیادہ مقدار کے اندر, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں ناظرین تو جو پچھلے 30 سال پہلے جو آپ لوگوں کی زندگی تھی, ہمارے بزرگوں کی زندگی تھی, ان میں عمریں بہت زیادہ تھیں اور وہ صحت مند تھے بہت زیادہ, لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ینگ جنریشن کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو ایک جنک فوڈ کا ایک بہت بڑا سلاٹ آیا ہے, ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے, کیا پیغام دیں گے آپ ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ کس طرح ہیلدی رہ سکتے ہیں؟ جی, میں پہلے تو جو ڈاکٹرز دیکھنے والے ہیں, جو دوسرے جو میڈیسن سے ہیں وہ بھی سن لیں, اور عام آڈینس بھی سن لیں. جنک فوڈ آپ کے B1 سے لے کر B12 جو آپ کی طاقت ہے باڈی کی اس کو کل کرتا ہے. جنک فوڈ آپ کے وائٹامن C جو آپ کو چاہیے ہر صورت میں زندہ رہنے کے لیے, آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جن کے وہ بونز میں درد ہے,
विटामिन डी किलर है, विटामिन सी किलर है, विटामिन B1 से B12 किलर है। उसके बाद विटामिन के जो आपके हार्ट और लिवर को चाहिए वो उसका किलर है। अब आप देख लो इतने सारे साइलेंट किलर आप जाके बाहर से पैसे दे के खाते हो, उसके बाद वो खाने के बाद आप विटामिन डी के इंजेक्शन पीते हो। तो आपको क्या वो करना चाहिए या किलर को ही एंटर ना होने दें आप? तो मेरी एडवाइस ये है कि आप उस किलर को ही अपनी बॉडी के अंदर एंटर ना होने दें। जो चीज़ें आपको चाहिए आप वो वेजिटेबल से लें, फ्रेश सैलड से लें, फ्रूट से लें, वॉक से लें, अच्छे डाइट से लें। और 500 के करीब रेसिपीज़ हैं जो सारी उम्र भी आप खाएंगे तो पूरी नहीं होंगी, जो कि आपकी हेल्दी डाइट है, जो आप मतलब पूरी लाइफ खाते हैं, रोज़ रोज़ बदल के खाएं। मतलब एक टाइम ऐसा है, मैं नहीं कहता कि आप गोश्त बंद कर दें, आप सब कुछ अपना बंद कर दें। मैं कहता हूं कि आप खाइए, लेकिन आप विद द कंसेंसस ऑफ योर डॉक्टर खाइए। आपको पता हो कि आपके बॉडी को क्या चाहिए, आपका डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। डॉक्टर, ड्राई फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में बड़े शौक से खाया जाता है और ख़ास तौर पर आपने देखा कि पेशावर के अंदर पठान बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो क्या ड्राई फ्रूट के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा बताइएगा, ड्राई फ्रूट में किस हद तक जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं? डिपेंड करते हैं जी कि आपको प्रॉब्लम अगर कोई नहीं है फिर तो आप खाइए, और एतदाल से खाइए, लाइक बैलेंस्ड खाइए। अगर आप बादाम खाने लगे हैं तो ये नहीं कि आप एक पाव बादाम खा जाएं, 6 से 7 नट्स। अगर आप वॉलनट खा रहे हैं, कोकोनट खा रहे हैं तो उसके भी एक स्लाइस। मतलब आप सारा कुछ खाइए अगर आप हेल्दी हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो फिर आप ऐसी कोई चीज़ मत खाइए जो आपको ऑयल दे बाहर से, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑयल वाले हैं। एक दफ़ा खून साफ़ हो जाए उसके बाद सारी ज़िंदगी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पाकिस्तान के तकरीबन अभी फ़िलहाल 8 शहरों के अंदर आपकी विज़िट है। अगर आपको कोई पेशेंट मिलना चाहता है, वहाँ पर मुलाकात करना चाहता है, तो उसकी टाइमिंग ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। इसके अलावा मैं टाइम भी बताता हूँ, इसके अलावा मैं गुड न्यूज़ भी देता हूँ कि जिस पेशेंट को डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी का बोला है, एंजियोप्लास्टी का बोला है, बाईपास का बोला है, स्टंट का बोला है, ये 4 पेशेंट, और जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा 5 पेशेंट, ये एक विज़िट हमें 134G मॉडल टाउन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा। अभी मैं सिर्फ लाहौर में टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से अभी स्केड्यूल करने लगे अगले शहरों को, कमिंग सून इंशाल्लाह। 10 से लेकर 2 बजे तक अपॉइंटमेंट, नीचे नंबर चल रहे होंगे, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपनी रिपोर्ट साथ लाइए। जिस पेशेंट को भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास, स्टंट और ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा, हम दावा नहीं करते, लेकिन थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड by the grace of Almighty Allah, they have recovered, mashallah. तो I invite you people, do come here, get advice. बाकी शिफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम आपको पूरा गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको जो एक अहम चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी को लॉन्ग लाइफ करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब ने जो बड़ी अहम चीज़ें बताई हैं आप उन पर अमल करें। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। प्रोग्राम के मेज़बान अज़हर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अगले किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।